مسیح خدا میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پاک جمعہ ہماری نجات اور فتح مندی کا دن ہے، کیونکہ اس روز خداوند یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان قربان کر کے ساری آزمائشوں پر غالب آ کر گناہ کو تباہ کرتا ہے اور باپ کے اس مشن کو پورا کرتا ہے جو اسے ملا تھا۔ آج وہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر سبوں کا ضامن ہو کر ہمارے بدلے کفارہ ہوا۔ یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائیں اور ہمارے ہی غم اس پر لدے ہوئے تھے۔ ہمارے گناہوں کے سبب سے بہشت ہمارے لیے بند تھا، لیکن صلیب پر اس نے اپنی جان قربان کر کے ہمارے لیے بہشت کے دروازے کھول دیے۔ وہ ہمارے لیے زندگی، نجات اور شفا کا منبع بنا۔ اس لیے آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر قربان کر دیا۔ آج کے کلام میں یعنی آج کی تینوں تلاوتوں میں بھی خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو عشایہ نبی کے صحیفہ سے لی گئی ہے، عشایہ نبی مسیح یسوع کو دکھیارے خادم کے طور پر پیش کرتا ہے اور مسیح کے بارے میں یہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ وہ حقیر ہے، آدمیوں سے متروک، مرد غمناک اور بیماریوں کا آشنا ہے۔ ہمارے غم اس پر لدے ہوئے ہیں، لیکن عشایہ نبی کہتا ہے کہ وہ اپنی جان کے دکھ کے بعد نور دیکھے گا۔ تو بے شک مسیح یسوع دکھوں میں سے گزرا، اس نے صلیب پر اپنی جان قربان کی، لیکن وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کے نور میں داخل ہوا۔ آج کی دوسری تلاوت جو عبرانیوں کے نام خط میں سے لی گئی ہے، عبرانیوں کے نام خط کا مصنف مسیح یسوع کو کاہن اعظم کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارا کاہن اعظم ہے جو گناہ کے سوا ہر حال میں ہماری مانند آزمایا گیا۔ وہ خود ہی مذبح بنا، ذبیحہ بنا، وہ کاہن ہے اور اپنے آپ کو صلیب پر ہماری خاطر قربان کرتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں مقدس یوحنا رسول بڑی تفصیل کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسیح یسوع کو ایک ڈاکو کی طرح، ایک چور کی طرح پیادوں اور ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ اس کے سارے شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پطرس اس کا انکار کرتا ہے اور اس کے ساتھی اسے چھوڑ کر چھپ جاتے ہیں۔ اسے ارغوانی پوشاک پہنائی جاتی ہے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جاتا ہے، اس کے بدن پر کوڑے مارے جاتے ہیں اور بالآخر وہ ساری مصیبتیں سہ کر سر جھکا کر وہ جان دے دیتا ہے۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مبارک جمعہ ہماری نجات کی تکمیل کا دن ہے۔ آج مسیح خداوند منجی دو عالم صلیب پر اپنا آپ قربان کرتے ہیں۔ آئیں ہم صلیب کے اس بید پر غور کریں، صلیب کے نیچے کھڑے ہوں اور صلیب پر مصلوب مسیحا پر غور کریں۔ وہ اچھا چرواہا بنا اور صلیب پر وہ اپنا آپ قربان کرتا ہے، اور یہ قربانی دے کر اس نے جو کلام یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 11ویں آیت میں کیا کہ اچھا چرواہا میں ہوں اور اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ بے شک مسیح اچھا چرواہا ہے، ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، اور آج کے دن اس نے صلیب پر اپنے آپ کو ہماری نجات کی خاطر قربان کیا، اور اسی ایک کی قربانی کے وسیلے سے ہم بچائے گئے، ہمیں رہائی ملی اور ہم گناہوں سے آزاد کیے گئے۔ آئیں اپنے مسیحا کی لازوال محبت پر غور کریں اور اس کلام پر غور کریں جو آج کے دن پورا ہوتا ہے کہ مسیح گیہوں کے دانے کی طرح زمین میں گر کر مر جاتا ہے، اور اس کے وسیلے سے جو پھل ہمیں ملتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا پھل ہے جو ہمیں وہ عطا کرتا ہے۔ مسیح خداوند ہماری خاطر اپنی جان قربان کرتا ہے، وہ ہمیں اپنے دوست کہتا ہے، اور وہ اس بات کا بھرملا اظہار کرتا ہے کہ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے بدلے میں دے دے۔ بے شک آج کے روز مسیح خداوند ہماری خاطر اپنی جان قربان کرتا ہے اور سولی پر اپنا بدن قربان کر کے اپنی اس محبت کو لازوال کرتا ہے۔ آئے میرے عزیزو، مصلوب مسیحا پر غور کریں۔ صلیب پر جب اسے کین لگائے گئے تو اس
کے زخموں سے جو خون بہ رہا تھا، ہمیں وہ اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے جو اس نے آخری کھانے کے موقع پر ادا کیے تھے، اور روٹی لے کر کہا تھا کہ یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، اور پیالہ لے کر کہا تھا یہ نئے عہد کا میرا خون ہے جو تمہاری خاطر بہا دیا جائے گا۔ تو بے شک مسیح یسوع نے صلیب پر اپنا خون بہا کر اپنے کلام کی ان ساری باتوں کو پورا کیا، اور آج صلیب پر اس کا خون ہمیں ہمارے گناہوں سے رہائی دلاتا ہے جو ہماری خاطر قربان ہوا۔ میرے عزیزو، آئیں ہم اس بات پر غور کریں کہ آخر کیا بات تھی، کیا وجہ تھی کہ مسیح یسوع نے صلیب اٹھائی اور یہ قربانی خدا باپ کے حضور چڑھائی۔ تو یہ بات ہمیں دنیا کی ابتدا کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہم آدم پر غور کرتے ہیں کہ خدا نے آدم کو بنایا، اسے سارا اختیار سونپا، لیکن آدم خدا کا وفادار نہ رہا، اس نے خدا کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کے عز میں خدا نے اسے باغ عدن سے نکال دیا، اور خدا اور انسان کے درمیان دوری ہو گئی۔ لیکن وہاں پر خدا نجات دہندے کا وعدہ کرتا ہے، تب ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو وفادار رہے اور ہمارے لیے نمونہ چھوڑے، تاکہ ہم بھی ہر حال میں خدا کے وفادار رہیں۔ تو خدا خود انسان بنا اور مسیح کے روپ میں اس دنیا میں آیا۔ مسیح دکھوں میں سے گزرا، تکلیفوں میں سے گزرا، اور وہ صلیب سے بھاگا نہیں، بلکہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ خدا باپ کا وفادار رہتا ہے، اور صلیب پر وہ اپنی جان قربان کر کے کہتا ہے کہ اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو میرے عزیزو، ہم مظلوم مسیحا پر غور کریں اور اس کی طرح ہمیشہ خدا باپ کے ہر حال میں ہم وفادار رہیں، کیونکہ وفاداری کے عز میں خدا ہمیں آسمان پر ہمیشہ کی زندگی کا تاج عطا کرے گا۔ آئے میرے عزیزو، آج مظلوم مسیحا کے صلیبی سفر پر غور کریں۔ ہم شاید سوچیں کہ اگر ہم یروشلم میں ہوتے تو ہم مسیحا کے حق میں آواز بلند کرتے، لیکن میرے عزیزو، آج ہم اپنے رویوں سے مظلوم مسیحا کے دکھوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ جب کبھی ہم پیسے یا دولت کے لالچ میں آ کر دوسروں کو رد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ہم یہودا اسخریوتی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ جب ہم دوسروں پر ٹھٹھا کرتے ہیں تو ہم رومی سپاہیوں کا کردار ادا کرتے ہیں۔ جب ہم کسی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں تو پطرس کی طرح ہم کمزور ہو کر مسیح یسوع کا انکار کرتے ہیں اور اس کا اقرار نہیں کرتے۔ بعض دفعہ ہم جھوٹ کا سہارا لے کر پیلاطس کا کردار ادا کرتے ہیں اور دکھی انسانیت میں مسیح یسوع کو دوبارہ سے مصلوب کرتے ہیں۔ لیکن اس صلیبی سفر میں اور بھی بہت سے مثبت کردار ہیں۔ ہم مقدسہ مریم کی طرح آئیں، خداوند یسوع مسیح کے صلیبی سفر میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں۔ یوحنا رسول کی طرح صلیب کے نیچے کھڑے ہوں اور اس کا صلیب پر دیدار کریں۔ آئیں ہم شمع کرینی کی طرح دکھی انسانیت کو سہارا دے کر مسیح یسوع کو صلیب پر سہارا دینے میں مسیح یسوع کی مدد کریں۔ آئیں ہم ویرونیکا کی طرح جو مسیح کا منہ پونچھتی ہے، ہم دکھی انسانیت کا منہ پونچھیں اور زندگی میں آگے بڑھتے رہیں، کیونکہ یہ سب کچھ کرنے سے ہم مسیح یسوع کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ مقدس متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم میرے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کرو گے تو یہ میرے لیے ہی کیا جائے گا۔ بے شک ہم اپنے رویوں سے آج انسانیت کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ ہم مسیح یسوع کے ساتھ کرتے ہیں۔ آئیں آج عہد کریں کہ مسیح کی جو قربانی ہے اس قربانی میں ہم شامل ہو کر ہم ہمیشہ دکھی انسانیت کی مدد کریں اور مظلوم مسیحا کو اس صلیب سے اتاریں۔ میرے عزیزو، صلیب کا پیغام ہمارے لیے نجات کا پیغام ہے۔ یہ ہمارے لیے حماقت کا پیغام نہیں، بلکہ جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ اور اس بات کا ذکر پالوس رسول کرنتھیوں کے نام پہلے خط میں اس کی پہلی آیت اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں یوں کرتے ہیں کہ صلیب کا پیغام جو اس پر ایمان لاتے ہیں یہ ان کے لیے
نجات ہے۔ تو میرے عزیزوں، آئیں ہم مسیح کو اپنے اندر زندہ رکھیں اور اس مسیحا کے وسیلے سے ہم دوسروں تک پہنچیں اور دوسروں کی زندگی کی بحالی کا وسیلہ بنیں، کیونکہ گلاطیوں کے نام خط اس کا دوسرا باب اس کی 20ویں آیت میں پالوس رسول فرماتا ہے کہ میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہو گیا۔ آئیں ہم مسیح کو اپنے اندر ہمیشہ زندہ رکھیں اور مسیح کی اس قربانی کو کبھی رائے کا جانے نہ دیں، بلکہ اس قربانی کے وسیلے سے ہم انسانیت کی بحالی کے لیے آگے بڑھتے رہیں، پاک صلیب کے نیچے کھڑے رہیں اور اس سے برکت پاتے رہیں، اور اس سے برکت پا کر ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ کر ہمیشہ دکھی انسانیت کی مدد کرتے رہیں۔ خدا ہمیں برکت دے، فضل دے اور اپنی صلیب کے نیچے کھڑے رہنے کی قوت، طاقت عطا کرے، تاکہ ہم مسیح کی طرح دکھوں میں وفادار رہیں اور وفادار رہ کر ہمیشہ یہی کہیں کہ اے باپ تیری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔